السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کچھ رشتے بغیر نام کے بھی مکمل ہوتے ہیں۔ یہ کہانی عائشہ کی ہے۔ عائشہ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی شور میں نہیں، خاموشی میں فیصلہ کرتی ہے۔ وہ انہی خاموش لڑکیوں میں سے تھی جو ہنستی کم تھی مگر محسوس بہت زیادہ کرتی تھی۔ صبح سویرے جب وہ کھڑکی کھولتی تو گلی میں پھیلی نیم اندھیری، دودھ والے کی آواز اور دور کہیں اذان کی باز گشت، سب کچھ اسے ایک ساتھ جکڑ لیتا تھا۔ وہ روز یہی سوچتی تھی، کیا زندگی بس یہی ہے؟ وہ کسی بڑے خواب کی مالک نہیں تھی، نہ محبت کی، نہ شہزادوں کی امید، بس ایک عام سی لڑکی، ایک عام سا گھر اور ایک عام سا دل جو شاید عام نہیں تھا۔ اس کے والد جلد دنیا سے چلے گئے تھے۔ ماں نے زندگی کو جیسے دانتوں سے پکڑ رکھا تھا، گرتی نہیں تھی لیکن جیتی بھی نہیں تھی۔ اور عائشہ نے سیکھ لیا تھا بات کم کرنا، احساس کو چھپا کے رکھنا اور کسی سے بھی امید نہ لگانا۔ اسی لیے جب وہ پہلی بار اس کی زندگی میں آیا تو عائشہ کو فوراً اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ملاقات عام نہیں ہے۔ وہ ایک لائبریری تھی، خاموش، سنجیدہ اور کتابوں کی مہک سے بھری۔ عائشہ اکثر وہاں جاتی تھی لیکن کتابیں پڑھنے نہیں، بس خود سے بچنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی میز پر بیٹھا ہوتا تھا، کسی کو دیکھتا نہیں تھا، کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ عائشہ کو دیکھ لیتا تھا، نہ گھورنا، نہ مسکرانا، بس ایک ٹھہری ہوئی نظر، جیسے کوئی انسان کو نہیں، کسی سوچ کو پہچان رہا ہو۔ ایک دن عائشہ نے محسوس کیا کہ وہ کتاب پڑھ نہیں پا رہی۔ الفاظ آنکھوں کے سامنے تو ہیں پر دماغ کہیں اور تھا۔ جیسے ہی عائشہ کی نظریں اٹھیں تو پہلی بار ان کی نظریں ملی اور عائشہ فوراً گھبرا گئی، جیسے کوئی راز پکڑا گیا ہو، اور وہ مسکرایا نہیں، بس ہلکا سا سر جھکایا، اور ایسا احترام جو عائشہ نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں روز ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ، خاموشی کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ کوئی بات نہیں ہوتی تھی آپس میں، کوئی وعدہ نہیں، کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن
عائشہ کو لگنے لگا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس کی خاموشی سمجھتا ہے۔ پھر ایک شام جب وہ جانے لگی تو اس کی کتاب میز سے گر گئی۔ وہ جھکا، کتاب اٹھائی اور پہلی بار بولا، آپ یہ کتاب بار بار لیتی ہیں، کیا اس میں کچھ خاص ہے؟ عائشہ نے چونک کر دیکھا۔ آواز نرم تھی مگر پختہ، اس میں شور نہیں ہے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ جواب کیوں دیا، اور بدلے میں وہ ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا، اچھا انتخاب ہے، بس 2 جملے۔ ان 2 جملوں کے بعد عائشہ کے اندر کچھ بدل گیا تھا جو شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اور اس کے بعد ان کے بیچ باتیں ہونے لگی، آہستہ، نپتی تلی، ضرورت سے کم۔ اور وہ شخص اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتا تھا، بدلے میں عائشہ بھی سوال نہیں کرتی تھی۔ یہ رشتہ سوالوں سے نہیں، سمجھ سے چل رہا تھا۔ اور پھر کچھ ہفتوں بعد ایک دن وہ بھی آیا کہ جب عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کسی کے نہ ہونے سے دل بھاری ہو سکتا ہے۔ وہ اگلے دن بھی نہیں آیا، پھر اس کے بعد والا دن بھی نہیں۔ چوتھے دن، غالباً چوتھے دن وہ آیا۔ چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہی سنجیدگی، مگر اندر کچھ ٹوٹا ہوا۔ کہنے لگا، میں کچھ دن نہیں آ سکوں گا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا، پوچھا کچھ نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ سچ پوچھے بغیر ہی سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور پھر مہینے گزرنے لگے۔ عائشہ نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا اور زندگی پھر سے عام ہو گئی، مگر دل اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ ایک دن وہی کتاب عائشہ کے گھر کے دروازے پر تھی اور اندر ایک کاغذ، اور اس کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ہمیں نہیں ملتے لیکن ہمیں بدل جاتے ہیں۔ تم نے مجھے خاموش رہنا سکھایا، شکریہ۔ اس کاغذ پہ کوئی نام نہیں تھا۔ عائشہ نے کتاب سینے سے لگا لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، شاید اس سے بھی گہرا۔ اور پہلی بار عائشہ نے سوچا کہ کچھ رشتے نام کے بغیر بھی مکمل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز کے لیے مجھے سپورٹ کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ میری ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔